السلام علیکم سامعین اور حاضرین، یہ چینل آپ جو دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی، یہ ہمارے چینل کی نئی آڈیو اور ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ اس چینل کا مقصد آپ کو اچھی کتابوں سے متعارف کرانا اور ان کتابوں میں جو اچھے واقعات ہیں ان سے آپ کو متعارف کرانا ہے۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسے ہی صحابی کا سچا واقعہ ہے جنہوں نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ واقعی اگر انسان اخلاص اور محبت سے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی کا واقعہ پیش آ گیا جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت تھا اور لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے وہ ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، انہیں اس حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ کافر تو بھاگ رہے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کافر جو ہے پلٹ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو جب خالی دیکھا تو اس طرف سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے مسلمان ادھر ادھر پریشان بھاگنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک صحابی دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ان سے انہوں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ دیکھو، خدا کی قسم جنت کی خوشبو مجھے احد پہاڑ کے پاس سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک لڑکتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے، اور جب تک شہید نہ ہو گئے واپس نہ آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت
انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے یہ جام شہادت نوش کیا اور اپنی شہادت سے پہلے ہی جنت کی خوشبو سونگھ لی تھی۔